رمضان آنے سے پہلے گھر سے 5 چیزیں باہر نکال دو، ورنہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، غربت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ یہ ایک خوفناک اعلان ہے، ایک ایسی تنبیہ ہے جو اگر دل تک نہ پہنچی تو آنے والا رمضان ہمیں سنوارنے کی بجائے ہمیں ہلا کر رکھ دے گا۔ آج کا یہ بیان آپ کو چونکانے کے لیے ہے، جگانے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اور میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جب گھروں سے شر، گندگی اور نافرمانی ختم نہ ہو تو وہاں رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ذرا رک کر سوچیں، کیا ہم واقعی اس رمضان کے لیے تیار ہیں یا صرف دن گن رہے ہیں؟ کیونکہ رمضان صرف روزوں کا نام نہیں، یہ دلوں کی صفائی، گھروں کی درستگی اور نیتوں کی اصلاح کا مہینہ بھی ہے۔ اور اگر رمضان آنے سے پہلے ہی ہمارے گھروں میں کچھ ایسی چیزیں موجود رہیں جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں تو پھر یہ مہینہ رحمت کی بجائے ہمیں سخت پیغام دینے آتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہم واقعی اس رمضان کے استقبال کے قابل ہیں یا صرف روایت نبھا رہے ہیں؟ کیونکہ رمضان کا آنا صرف کیلنڈر کا بدلنا نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت امتحان بھی ہوتا ہے، ایک موقع بھی اور ایک وارننگ بھی۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی پاک کرتے ہیں۔ اور میرے کریم نبی نے واضح فرمایا کہ جس گھر میں غفلت، نافرمانی اور بے پرواہی بسی رہے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نے رمضان سے پہلے اپنے گھروں کو درست نہ کیا، اپنے ماحول کو صاف نہ کیا اور اپنی زندگی سے وہ چیزیں نہ نکالیں جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں، تو پھر ڈر ہے کہ یہی رمضان ہمارے لیے سوال بن جائے، حساب بن جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت اسی پر اترتی ہے جو خود کو رحمت کے قابل بناتا ہے۔ اور یہ بات جتنی خاموش ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ قرآن ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، وہ نبی جن پر ایسی ایسی تکلیفیں آئیں کہ سن کر دل کانپ جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ صحت، مال، دولت، عزت سب کچھ موجود تھا، لوگ آپ کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، مگر پھر آزمائش کا دروازہ کھلا، جسم ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوا کہ برسوں تک تکلیف ختم نہ ہوئی، درد ایسا کہ بدن جواب دے گیا، طاقت چھن گئی، لوگ قریب آ کر دور ہونے لگے، رشتے آہستہ آہستہ الگ ہو گئے، مال ختم ہو گیا، اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی، گھر ویران ہو گیا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لبوں سے کبھی شکوہ نہ نکلا، دل میں کبھی اللہ سے بدگمانی پیدا نہ ہوئی، وہ تکلیف میں بھی یہی کہتے رہے کہ میرا رب جانتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ برسوں کی بیماری، تنہائی، غربت اور لوگوں کی بے رخی کے باوجود انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے ان کی صدا قبول کی، بیماری ختم ہو گئی، صحت لوٹ آئی، نعمتیں دوبارہ سے عطا ہوئیں اور اللہ نے انہیں ایسا اجر دیا کہ صبر خود ان کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ ایک دن کسی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا، اے ایوب، وہ بیماری والے دن اچھے تھے یا پھر آج کے صحت والے دن اچھے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یار اگر سچ پوچھتے ہو تو وہ بیماری والے دن اچھے تھے، کیونکہ پورا دن تکلیف میں گزرتا تھا، جسم درد سے چور چور رہتا تھا، تنہائی ساتھ دیتی تھی، اور رات کے دوسرے پہر جب درد حد سے بڑھ جاتا تھا اور میرے اندر سے ایک آہ نکلتی تھی تو آسمان کی طرف سے ایک آواز آتی تھی، اے میرے ایوب، بتا تیرا کیا حال ہے؟
یہ آواز میرے زخموں پر مرہم بن جاتی تھی، اس آواز میں رب کی قربت محسوس ہوتی تھی، اس آواز میں تسلی بھی تھی اور محبت بھی تھی۔ مگر آج جب اللہ نے مجھے صحت دے دی ہے، جسم کو طاقت لوٹا دی ہے، آرام نصیب ہو گیا ہے، تب سے وہ آواز نہیں آئی۔ آج میں صحت مند ہوں، میرے پاس صبر ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، صحت جیسی دولت ہے، مگر وہ پکار سننے کو نہیں ملتی، وہ سوال جو رب پوچھا کرتا تھا کہ اے میرے ایوب تیرا کیا حال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میں اس آواز کے لیے ترس رہا ہوں، میں صحت مند ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں تکلیف میں نہیں ہوں، لیکن اس آواز کے لیے ترس رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات تکلیف میں اللہ کی قربت آرام کے سکون سے کہیں زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف ذلت نہیں بلکہ امتحان ہوتی ہے، مگر افسوس آج کے لوگ معمولی پریشانی میں اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی سی تنگی آئے تو زبان پر ناشکری آ جاتی ہے، گھروں میں صبر کے بجائے چیخ، برداشت کی بجائے غصہ اور اصلاح کی بجائے الزام نے جگہ بنا لی ہے۔ اگر ہم واقعی اپنی زندگیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے یہ سیکھنا ہوگا کہ تکلیف آئے تو رب سے نہ ٹوٹیں، رب کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کر رکھیں۔ آزمائش جب بڑھنے لگے تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ آخر کار اسی بندے کو بلند کرتا ہے جو حالات میں نہیں بلکہ اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ساتھ قرآن ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا باب بھی دکھاتا ہے، ایک ایسا باب جس میں صبر بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی آزمائشوں میں ڈال دیے گئے تھے۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، وہ بھائی جو ایک ہی گھر کی چھت کے نیچے آپس میں اکٹھے رہتے تھے، وہ بھائی جو ایک ہی جگہ پر پلے، ایک ہی جگہ پر پرورش پائی، ان بھائیوں نے محبت کے بہانے ایک دن یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، وہ اپنے ساتھ لے گئے اور پھر حضرت یوسف جیسے معصوم بھائی کو بے رحمی اور بے دردی سے کنویں میں دھکا دے دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکیل رہے تھے تو فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ، کیا واقعی بھائی بھائی کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، مگر میرا یوسف اکیلا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، اور جو تم دھکا سمجھ رہے ہو وہ دھکا نہیں بلکہ وہ میرے فیصلے کی پہلی سیڑھی ہے۔ خیر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی میں کنویں کے حوالے کر دیا۔ کنویں کے اندر گہرا اندھیرا تھا، چاروں طرف خاموشی تھی، تنہائی بھی تھی، اوپر سے اپنوں کی بے حسی بھی تھی۔ اپنوں کا ارمان تھا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ننھی عمر میں بھی شکوہ نہیں کیا تھا، نہ زبان سے کوئی فریاد نکلی، نہ دل میں بدگمانی آئی، اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہے۔ پھر کچھ مسافروں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں جب ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ باہر آ گئے، بازار میں لے جائے گئے۔ مسافروں نے یوسف کو ایک غلام سمجھا اور مصر کے بازاروں میں لے گئے۔ آج نبی کے بیٹے کی بازار میں بولی لگ رہی تھی، آج نبی کے بیٹے کی بازار میں بولی لگ رہی تھی، قیمت لگ رہی تھی۔ بولی لگانے والے کہہ رہے تھے سستا ہے لے لو، کام کا ہے تم لے لو۔ یوسف علیہ السلام کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، وہ اپنی لگائی گئی بولی سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ یا اللہ، اگر تو اس حال میں راضی ہے، اگر تو میرا یہ حال دیکھ کر تو راضی ہے تو پھر یوسف بھی تیری رضا پر راضی ہے۔ باہر سے یوسف کی بولی لگ رہی تھی، اندر سے یوسف علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ میرا باپ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا،
وہ تو جب تک مجھے دیکھتا نہیں تھا اس کا دل کو چین نہیں آتا تھا، اس کا دل چین نہیں پاتا تھا۔ آج میرا باپ دروازے پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوگا، اسے پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے شہزادے کی مصر کے بازاروں میں بولی لگائی جا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ کاش میرے باپ کو کوئی جا کر اتنا کہہ دے کہ میں زندہ ہوں، جا کر کوئی اتنا بتا دے کہ پہلے میں کنویں میں تھا، اب میں بازاروں میں ہوں، اب میری بولی لگائی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی بھی میرے رب نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ باہر بولی لگ رہی تھی، اندر سے جناب یوسف علیہ السلام کے دل نے چاہا کہ چیخ کر ان نادانوں کو کہہ دوں کہ میں یوسف ہوں، یعقوب کا بیٹا ہوں، مگر پھر رب کی رضا یاد آ گئی اور یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل میں بس اتنا کہا، اے میرے رب تو میرے باپ کے دل کو بھی تھام لینا جیسے تو نے مجھے کنویں کے اندھیرے میں تھام لیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یوسف علیہ السلام صبر پہ صبر کرتے رہے۔ بھائیوں نے دکھ دیا، آپ نے صبر کیا، بھائیوں نے دھوکہ دیا، آپ نے صبر کیا، غلاموں کی طرح بازار میں بیچے گئے، پھر بھی آپ نے صبر کیا، پھر وقت نے قید خانے میں ڈال دیا، قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے بھی آپ نے صبر کیا، برسوں گزر گئے، آپ نے صبر کیا، اور پھر ایک دن اللہ نے صبر کا فیصلہ سنا ہی دیا۔ وہی یوسف جو کل تک کنویں میں تھا آج مصر کے تخت پر بٹھا دیا گیا تھا، اور مصر کے تخت پر بٹھا کر اللہ نے دکھا دیا کہ صبر کرنے والا نیچے کبھی نہیں بیٹھتا، وہ تخت پر بیٹھتا ہے۔ یہ مختصر سا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا میری بہنوں کہ یوسف کا رب بھی وہی تھا جو میرا اور آپ کا رب ہے، وہی ذات تھی، وہی رب تھا جو آپ کا اور میرا ہے۔ جو رب یوسف کو کنویں کے اندھیرے سے نکال سکتا ہے وہ ہمیں ہماری زندگی کے اندھیروں سے کیوں نہیں نکال سکتا؟ جو رب یوسف کو غلامی سے اٹھا کر تخت پر بٹھا سکتا ہے وہ ہمیں عزت، سکون اور کامیابی کیوں نہیں دے سکتا؟ بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے، طاقت میں کوئی کمی نہیں، خزانے میں بھی کوئی کمی نہیں۔ کمی اگر ہے تو ہمارے ایمان میں ہے، ہمارے صبر میں ہے، ہمارے یقین میں ہے۔ آج کے لوگ چاہتے ہیں کہ کنواں بھی نہ ہو اور تخت بھی مل جائے، کنواں بھی نہ ہو، آزمائش بھی نہ ہو، ذرا سی تکلیف نہ ہو اور ہمیں تخت بھی مل جائے اور اجر بھی پورا ملے، آزمائش بھی نہ آئے، اجر بھی پورا ملے۔ ذرا سی تکلیف آئے تو شکوہ زبانوں پر آ جاتا ہے، تھوڑی سی دیر ہو جائے تو اللہ سے بدگمانی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم یوسف جیسی بادشاہت تو چاہتے ہیں مگر یوسف جیسا صبر ہرگز نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان پر ایمان لانے کے باوجود بھی دل گھبرایا ہوا ہے۔ اگر ہم آج واقعی میں بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ جو محنت اور صبر انسان کر لیتا ہے، جو انسان صبر بھی کرتا ہے اور محنت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا، اس کے صبر کا اجر ضرور دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ میں کہتی ہوں رمضان آنے سے پہلے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ اپنے گھر سے یہ 5 چیزیں نکال دیں گی تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر یاد رکھنا اللہ کی رحمت تمہارے لیے زحمت بن سکتی ہے۔ کیونکہ رمضان صرف روزوں کا نام نہیں، یہ دلوں کی صفائی کا نام بھی ہے، گھروں کی اصلاح اور نیتوں کی درستگی کا نام بھی ہے۔ اگر گھر کے اندر وہ چیزیں موجود رہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں تو پھر روزے نہیں رہتے بلکہ صرف بھوک بن جاتے ہیں، پیاس بن کر رہ جاتے ہیں اور عبادتیں اثر اپنا کھو دیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آتے ہی سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، جب اللہ کی رحمت برسے گی نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ کی نعمتیں بھی برسیں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان بدلنے آتا ہے مگر وہی بدلتا ہے جو بدلنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر ہم نے رمضان سے پہلے
اپنے اپنے گھروں کا محاسبہ نہ کیا، جائزہ نہ لیا، اپنے ماحول کو درست نہ کیا اور ان چیزوں کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکالا جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنتی ہیں، تو ڈر ہے کہ وہ مہینہ جو رحمت بن کر آتا ہے ہمارے لیے بوجھ بن جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت وہاں اترتی ہے جہاں دل جھکے ہوئے ہوں۔ میری پیاری بہنوں، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اور مہمان کا استقبال ہمیشہ تیاری سے کیا جاتا ہے۔ رمضان جو مہمان بن کے آ رہا ہے، اس کا بھی ویلکم جو کرنا ہے، استقبال جو کرنا ہے، وہ تیاری کے ساتھ کرنا ہے۔ تیاری کون سی؟ دلوں کو صاف کریں، صاف دل سے اس کا ویلکم کریں، صاف نیت سے اور صاف گھر سے۔ اب سوال یہ ہے کہ استقبال کیسے کیا جائے؟ میں کہتی ہوں اپنے گھروں سے یہ 5 چیزیں نکال دو، اور ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے گھروں کے اندر موجود لڑائی جھگڑا، تلخی اور کینہ۔ جس گھر میں روز جھگڑا ہو، جہاں بات بات پر آوازیں بلند ہوں، جہاں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کڑواہٹ بھری ہو، وہاں رحمت ہرگز نہیں ٹھہرتی، وہاں رحمت کے فرشتے ٹھہرنے سے کتراتے ہیں۔ ایسے گھروں میں عبادت بوجھ بن جاتی ہے، روزے رکھے تو جاتے ہیں مگر دل کو سکون نہیں ملتا، دعا بھی مانگی جاتی ہے مگر اثر محسوس نہیں ہوتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر دل کو سکون پھر بھی نہیں ملتا، روزہ بھی رکھتے ہیں مگر دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے رب ہمیشہ کے لیے ہم سے ناراض ہو گیا ہو۔ اصل میں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں مگر جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو فرعون بن جاتے ہیں۔ بیوی سے لڑائی، بچوں سے جھگڑا، بچوں پر چیخنا، بھائیوں سے جھگڑا کرنا، دوسروں کو خود سے کم تر سمجھنا اور خود کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا۔ وہ خود کو فیملی سے بڑا سمجھتے ہیں، بات بات پر تلخ کلامی کرنا، گھر کو عبادت گاہ کے بجائے میدان جنگ بنا دینا۔ ایسے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ رب صرف مسجد میں نہیں، رب گھر کے اندر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد بندہ کیسا ہے، روزے کے بعد اس کا لہجہ کیسا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو رب سے سکون مانگتے ہیں انہیں سب سے پہلے اپنے گھر کو سکون دینا ہوتا ہے، کیونکہ جس گھر میں چیخیں ہوں وہاں رحمت ٹھہر نہیں سکتی، اور جس دل میں نفرت ہو وہاں اللہ کی یاد اثر نہیں کر سکتی۔ یہ تو ہو گئی پہلی چیز کہ رمضان آنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں اپنے گھروں سے لڑائی جھگڑا نکالنا ہے۔ اور دوسری چیز جو گھر سے نکال دینی ہے، گھر میں ہرگز نہیں رکھنی، وہ ہے دلوں میں چھپی ہوئی نفرت اور ضد اور معافی نہ دینے کی عادت، کیونکہ جس دل میں کینہ ہوتا ہے وہاں دعا رک جاتی ہے، اور جس گھر میں ضد ہوتی ہے وہاں رحمت ٹھہر نہیں پاتی۔ تیسری چیز جو ہے جو باہر نکال دینی ہے، گھروں کے اندر گناہوں کی عادتیں، چاہے وہ زبان کے گناہ ہوں، موبائل کے ذریعے آنے والی نافرمانیاں ہوں، یا وہ کام جو تنہائی میں کیے جاتے ہوں اور اللہ کو ناراض کرتے ہوں، کیونکہ جس گھر میں گناہ معمول بن جائے وہاں عبادت اثر کھو دیتی ہے۔ چوتھی چیز جو نکالنی ہے وہ ہے ناشکری اور ہر وقت شکایت کرنا، ہر وقت حالات کا رونا، رزق کا شکوہ، رشتوں کی شکایت، کیونکہ ناشکری نعمتوں کو روک دیتی ہے اور شکر رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ اور پانچویں چیز جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ ہے گھروں سے اللہ کے ذکر کا ختم ہو جانا، اللہ کا ذکر ختم ہو جانا، نماز کا بس نام رہ جانا، قرآن کا بند ہو جانا، الماری میں پڑے رہنا، کیونکہ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندہ تو نظر آتا ہے مگر حقیقت میں وہ مردہ ہوتا ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، رمضان آنے سے پہلے اگر ہم نے یہ 5 چیزیں اپنے گھر سے نکال دیں تو پھر یقین مانیے رمضان ہمارے لیے بھوک نہیں بلکہ نور بن جائے۔